تو سن 2000 میں میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے، تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی۔ میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھئی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر، تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی، تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو میں بڑا مایوس ہوا، تو واپسی کر لی۔ تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی، روک، پھر کھڑے ہو گئے، پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں تک۔ تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی، تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو۔ تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑتے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان، یہ افضل۔ وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ غیبی نظام چلا رہا ہے۔ کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے۔ وہ کہا ایسے ہوا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں۔ کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ انہیں گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ کو 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں، پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا۔ اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی۔ جنگل ویران سنسان، 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا؟ 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا، مجھے نظر کو نہیں آ رہا۔ پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا، تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار۔ میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش تم دیکھو جا کے، تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے۔ 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی، ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، چونکہ اچانک موت تھی تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ہوا ہے اٹیک مارچ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی، وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا، کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا، مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی، تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، اور میرے نبی کہتے اماں اماں، آگے جواب نہیں آ رہا۔ پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا، اور آنکھیں بند ہو کے